علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، پس پردہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان SM عرفان طاہر، جس میں ہم بات کرتے ہیں شخصیات کا تعارف، سنہری یادیں، حالات حاضرہ، مذہب اور بین المذاہب ہم آہنگی، اور بہت سی شخصیات جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑی ہی خاص شخصیت جو ہے وہ ہماری مہمان بنی ہے۔ ان کی طرف جانے سے قبل جو ہے میں چاہوں گا کہ وہ ایک بڑی ہی ایک یگانہ جو ہے شخصیت کے مالک ہیں، اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشنل سپیکر کے طور پر، پھر ایجوکیشنسٹ کے طور پر بھی، اور بزنس کی دنیا کے اندر جو ہے اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ علم کے ساتھ اور ادب کے ساتھ بھی جو ہے وہ وابستہ ہیں۔ بہت سے ان کے جو اقوال زرعی ہیں وہ ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے، مختلف جو ہے وہ میڈیا آؤٹ لیٹ کے ذریعے سے دیکھتے، پڑھتے، سنتے، دیکھتے رہتے ہیں، اور ان کی شخصیت سے پہلے جو ہے میں ایک علمی ادبی شخصیت جن سے ان کی بھی کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ وابستگی ہے، حضرت واصف علی واصف، جو کہ علم کے بحر بے کراں اور دانشوروں کے شہنشاہ جن کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دانا جو ہے وہ نادانوں کی اصلاح کرتا ہے، علم والا بے علم کی اصلاح کرتا ہے، حکیم طبیب جو ہے وہ بیماریوں کی اصلاح کرتا ہے۔ وہ حکیم جو ہے بیمار کا علاج کیسے کرے گا جو اس سے نفرت کرتا ہے، اور اسی طرح جو مصلح ہے وہ گناہگاروں کے ساتھ اگر محبت نہیں رکھتا تو وہ ان کی اصلاح کیسے کرے گا، اور اسی طرح ہر شخص جو ہے دوسروں پر مخالف سمت کے اندر جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اثر انداز ہونا چاہتا ہے، نفرت سے نہیں محبت سے، اور یہ ممکن بھی اسی وقت ہوتا ہے۔ اور اسی کے گرد جو ہے آج کے موجودہ جو حالات و واقعات ہیں، حالات حاضرہ ہیں، اس کی ڈیپتھ کے اندر، گہرائی کے اندر جائیں تو آپ کو جو ہے ضرور ان سے شغف، ان سے شناسائی جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ میں اپنے معزز مہمان کی طرف چلوں گا۔ ہمارے ساتھ حسن افضل رانا صاحب، جو کہ اپنی ذات کے اندر جو ہے ایک انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایجوکیشنسٹ کے طور پر ادبی اور علمی ذوق شوق رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ گفتگو کرنا جو ہے یہ ہمارے جیسے جو طالب علم ہیں صحافت کے، ان کے لیے جو ہے کیا معنی رکھتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ حسن افضل رانا صاحب آپ اپنی زبانی جو ہے تھوڑا سا مختصر سا تعارف جو ہے ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیے، پھر ہم اس نشست کو جو ہے آگے لے کے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ شکریہ عرفان بھائی، آپ نے ابھی واصف علی واصف صاحب کا ذکر کیا۔ آپ حضرت فرماتے ہیں کہ جو مقام صبر ہوتا ہے اصل میں وہی مقام شکر ہوتا ہے، تو اگر آپ اس مقام پر شکر عطا کریں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرتا ہے جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں کہ جتنی تکلیفیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آئیں اتنی کسی پہ نہیں آئیں، لیکن ان کا وہ جو مقام تھا وہ مقام صبر نہیں تھا، انہوں نے مقام شکر ادا کیا۔ ہر موقع پر اگر آپ وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پھر اللہ نے بھی دیکھیں کہ ان کا نام آج بھی رہتی دنیا تک قائم ہے، آج بھی ان کے چاہنے والے ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں۔ کیا مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوئے بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ واہ زبردست۔ میرا نام یہ جو ہے نا وہ وارد ہوا ماشاءاللہ۔ میرا نام حسن افضل، راجپوت فیملی سہیوال کی، اس سے میرا تعلق ہے۔ میرے پرکھوں کا تعلق چڑھدے پنجاب کے شہر ہوشیارپور کے ساتھ، جبکہ میرے ننہال کا تعلق گرداسپور کے ساتھ۔ آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ 1947 کے اندر جو 46 کا الیکشن ہوا تھا، گرداسپور کے لوگوں نے میرے چچا نانا کو وہاں سے MLA الیکٹ کیا تھا، تو ہمارا جو خون ہے وہ پاکستان کی بنیادوں کے اندر شامل ہے۔ پاکستان کے اندر ہم ساہیوال میں شروع سے رہ رہے ہیں، اور وہی ہمارا گھر ہے، وہی آباء و اجداد کا گھر، اور وہیں اب جو ہمارے بزرگ ہیں، جو رانے راجپوت ہیں، ان میں گودیں بڑی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ہماری جو اس کو گود کہتے ہیں، ہماری جو ہے وہ ہے بھٹی راجپوت، ہم بھٹی راجپوت ہیں، اور والدین کی طرف کیا حسب نسب کسب جو ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، زمیندارہ ہے، کیا کرتے رہے ہیں بڑے بزرگ جو؟ جی، بڑے بزرگوں کا
کا جو مین تھا وہ زمینداری تھا. راجپوت موسٹلی زمینداری ہیں, ٹھیک ہے نا. بزنس کی طرف تو بہت کم آئے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جب زمینیں کم ہوتی گئیں تو پھر وہ بزنس کی طرف گئے. اور پاکستان کے اندر ابھی جو زمیندارہ جو ہے وہ بہت کم ہونا شروع ہو گیا ہے. جو لوگ بزنس کی طرف گئے ہیں وہی پھر دوبارہ MN نے آپ نے ابتدائی تعلیم جو ہے ساہیوال سے حاصل کی ہے یا آگے؟ جی, میں نے گریجویشن جو تھی وہ ساہیوال سے کی. اس کے بعد M.Com کرنے کے لیے فیصل آباد چلا گیا, اور فیصل آباد کے بعد پھر ماسٹر جو ہے M.Phil جو تھی HR کے اندر میں نے کیا, وہ اسلام آباد سے کیا. کس یونیورسٹی سے؟ جی, میں نے نمل یونیورسٹی سے کیا تھا, اور اسلام آباد کے اندر ہی مختلف کالجز میں پڑھاتا رہا. پھر پنڈی کے اندر ایز اے پرنسپل ایک کالج میں کام کیا. پھر اس کے بعد لاہور میں بھی ایز اے پرنسپل ایک کالج میں کام کیا, اور مختلف ریسرچ پیپرز. ایجوکیشن کے دوران ہی آپ کو یعنی ٹیچنگ کے شعبے سے جو ہے وہ وابستگی؟ جی بالکل, ہاں ایسے ہی ہے. پہلے میں ایز اے وزٹنگ پروفیسر ایز اے کام کرتا رہا. پھر آہستہ آہستہ وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کو سٹارٹ شروع زیرو سے ہی کرنا پڑتا ہے, کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو ایسے محنت کرتے رہے, اور آہستہ آہستہ. رانا صاحب, ہمارے جو مثلاً اگر پچھلے دور کی بات کرتے ہیں, ایشین کلچر جو ہے, روایت وہاں پر یہی ہوتی ہے, والدین کہتے ہیں کہ جناب ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا, آرمی مین بنے گا, آفیسر بنے گا. جی, ایجوکیشنسٹ جو ہے یہ آپ کی اپنی چوائس تھی, گھر والوں کی جو ہے تمنا جستجو تھی, کیسے یعنی؟ اصل میں فیملی چاہتی تھی کہ میں کوئی اچھی جاب کروں, ہائی پروفائل کی. لیکن جب میں اپنی فیملی کو دیکھتا تھا, ریلیٹیوز کو دیکھتا تھا جو MNA تھے یا بزنس میں بہت آگے تھے, میں دیکھتا تھا میں ساری زندگی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہوں گا, تو مجھے اس کے لیے کوئی نہ کوئی بزنس کرنا ہوگا. اور فیملی جو تھی وہ بزنس کی ذمہ داری ضرور کرتی تھی, بزنس میں بہت آگے نہیں تھے. والد صاحب خود نیشنل بینک میں افسر تھے, تو اس وجہ سے ان کا بزنس کے اندر, کاروبار کے اندر میں پوچھوں آپ سے کہ آپ کی انسپائریشن یا آئیڈیل کون ہے؟ تو پھر جی, کاروبار کے اندر میں نے جو اپنے ریلیٹیو سے, جو ہمارے ماموں ہیں رانا طارق جوید ایکس ہے, میں نے ان سے لرننگ کی, بہت زیادہ ان سے سیکھا, کیونکہ ان کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن تھا میرا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, تو ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. اور شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو گٹی کے اندر بھی شامل تھا, کیونکہ فیملی بزنس کر رہی تھی اور دیکھ رہا تھا, آبزرو کر رہا تھا, اور ساتھ یہ سارا کچھ تھا. انہوں نے بہت زیادہ گائیڈ لائن مجھے دی بزنس کے اوپر کیسے کرتے ہیں. تو الحمدللہ. پھر صاحب میں کمپیریٹیولی یعنی یہ جاننا چاہتا ہوں, اور ہمارے ظاہر سننے دیکھنے والے بھی سننا چاہتے ہوں گے, ملازمت کے اندر اور کاروبار کے اندر آپ کو کیا ڈیفرنس دکھائی دیتا ہے؟ عرفان بھائی, پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ملازمت کرتے ہیں نا, تو ہمارا جب 25 تاریخ مہینے کی آتی ہے تو ہمارا راشن پانی ہر چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے. ہم بیسیکلی کچھ پیسے اپنے دوستوں سے, اپنے ریلیٹیو سے, اپنے بڑوں سے ادھار مانگ کے وہ 5 دن گزارتے ہیں. اور بزنس مین کا جو سٹائل ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کا وہ سال کے اندر کہتے ہیں نا, ایک بھی چوکا چھکا لگ گیا تو اس کے سارے توڑے توتے جاندے, اس کی تمام جو کور اپ ہو جاتے ہیں جتنے بھی لاسز وغیرہ ہے نا, تو یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنس ہے. دوسرا یہ کہ جو جاب کرنے والا بندہ ہوتا ہے نا, کبھی بزنس مین کے پاس جائے اور بزنس مین اس کو ایک اچھی چائے پلا دے تو وہ بڑا خوش ہو جاتا ہے. جبکہ بزنس مین دوسرے بزنس مین کے پاس جائے گا تو اس کا سٹائل چائے والا نہیں ہوگا, وہ کہے گا مجھے ڈسکاؤنٹ دو. وہ چاہے گا کہ مجھے وہ جو بھی یونٹ ہے اس یونٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ دو. وہ جب دیکھے گا, یہ جو بات ہے یہ ہم انڈیویجول کی کر رہے ہیں, لیکن اس کو بڑے کینوس میں بھی میں آپ سے پوچھوں گا لیٹر آن جو ہے. جی آپ یعنی پاکستان کے اندر کتنا عرصہ گزارا اور پھر فارن کا رخ جو ہے کیسے کیا؟ تقریباً میں 28 سال تک پاکستان کے اندر رہا ہوں. اس کے بعد پھر میں باہر آ گیا, ہانگ کانگ گیا ہوں, وہاں پر بزنس کیا, چائنا کے اندر بزنس کیا. ان لوگوں کو بزنس کرتے ہوئے دیکھا, ان کا سٹائل اور پاکستان کا سٹائل بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. اور وہ لوگ تقریباً ہر بندہ جو ہے وہاں سے 10 سے 12 گھنٹے نارمل روٹین ہے کام کرنے کی, اور کام کا مطلب کام ہے. جبکہ پاکستان کے اندر لوگ دیکھیں, لوگ کام ہی نہیں کرنا چاہتے. لوگ کہتے ہیں یار ہمارے لیے کوئی اور کر دے, ہمیں تو بس روٹی مل جائے. اور ہمارا کلچر نہیں ہے. شارٹ کٹ بھی کہا جا سکتا ہے. جی, شارٹ کٹ. لوگ راتوں رات جو ہے امیر بننا چاہتے ہیں. ہمارا ہر بندہ ہی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے, وہ ترقی کرنا ہی نہیں چاہتا. اور اس کو شاید وہی بات ہے, ہماری انسٹیٹیوشنز میں بھی پڑھایا نہیں جاتا. ہمارے بھی جو انسٹیٹیوشنز کے اندر جو لوگ بزنس پڑھا رہے ہیں, یقین جانیے کہ عرفان بھائی وہ بزنس نہیں پڑھا رہے, وہ آپ کو ایک اچھا ملازم بننے کے گر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک اوبیڈینٹ ملازم کیسے بننا ہے. کاش وہ بزنس پڑھائیں, لیکن وہ پڑھا نہیں سکتے کیونکہ وہ خود بھی نوکری کر رہے ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ رانا صاحب, ظاہر ہے
آپ کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہے, ہم سے زیادہ یعنی تجربہ ہے عمر کے حساب سے بھی, اور ویسے بھی زندگی گزاری ہے آپ نے انسٹیٹیوشنز کے اندر, کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پر ان کو ڈگری یعنی حاصل ہو جاتی ہے, اس طرح پریکٹیکلی ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوتا. یہاں جو ہم نے دیکھا ہے, یہاں پر آ کے وہ اسٹرگل کرتے ہیں فارن کے اندر یا دیگر جو بھی کنٹریز میں اسٹوڈنٹ آتے ہیں, تو کیا اسی وجہ سے یہ اسٹرگل کرتے ہیں؟ اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک تو یہ کہ یہاں پر جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں نا سر, اور جو یہاں کے بچے ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ ایکسپیرینس لے رہے ہوتے ہیں, میک ڈونلڈ میں کام کر رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی اور جابس کر رہے ہیں, وہاں پر کلچر ہی نہیں ہے بچوں کو ماسٹر سے پہلے کوئی بھی جاب کرنے کا. جو جاب کرتا ہے ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اور دوسرا ہمارے انڈیویجول لوگوں کو جو پڑھانے والے, وہی بات آ جاتی ہے, جو ٹیچرز ہیں ان کے پاس سکلز جو ہیں وہ بزنس کی نہیں ہوتی, ان کو ایک ملازم کی ہوتی ہیں, ان کے پاس خود بھی ایکسپوجر نہیں ہوتا. یہاں پر جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے پاس ایکسپوجر ہوتا ہے, وہ فیلڈ سے آ رہے ہوتے ہیں اور آ کے یہاں کلاسز پڑھا رہے ہوتے ہیں, وہ پریکٹیکل نالج دے رہے ہوتے ہیں, وہاں پر تھیوریٹیکل نالج. یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ڈگری از ناٹ اے پروف آف نالج, جی بالکل, لیکن وہاں پہ اس کے برعکس جو ہے یہ معاملہ, آپ ظاہر ہے آپ نے پریکٹیکل وہاں پہ جو ہے انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھایا ہے, پرنسپل کے طور پہ کام کیا ہے, تو یہ پھر ٹرینڈ کیسے چینج ہوگا, کیسے کلچر کو جو ہے پروموٹ کیا جائے؟ سر دیکھیں, جب تک پولیٹیکلی کوئی بھی بندہ اوپر آ کے چینجز نہیں کرتا, نیچے جا کے چینجز نہیں ہوتی. تو اس کے لیے آپ کو وہی بات ہے, پولیٹیکلی کوئی بھی بندہ جو ہوگا وہ اوپر آئے گا, وہ چینجز کرے گا. اس کے علاوہ آپ ملک کے اندر چینجز نہیں کر سکتے, چاہے وہ یونیورسٹی کا ہیڈ آ جائے. جن یونیورسٹیز کے اندر آپ فیلڈ سے بندے آ رہے ہوں گے ان کے اسٹوڈنٹس کمپیریٹیولی بہتر ہوں گے ان یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ سے جہاں پر وہیں کے جو پرماننٹ فیکلٹی ہے صرف وہی پڑھا رہی ہے. کیونکہ جب فیلڈ کا بندہ آئے گا وہ فیلڈ کا نالج دے گا, وہ آپ کو فیلڈ کے اندر جو ایگزیکٹ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتائے گا. لیکن جو پریکٹیکل جو دوسرا ٹیچر ہوگا وہ تو وہ جو بکس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اس کا کام صرف بکش نالج ہوگا. دیکھیں جب بندہ کتابیں پڑھتا ہے, اسٹڈی کرتا ہے, اسٹڈی سرکل سے جب پریکٹیکل لائف کے اندر جو ہے داخل ہوتا ہے تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یار میں نے جو پڑھا ہے, جو دیکھا ہے, سنا ہے, وہ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ وہ جھوٹ ہے, کیونکہ حقیقت کی دنیا ہی ہو رہا ہے نا پریکٹیکل کے اندر. جب آپ جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں ہم ان کو وہ چیزیں پڑھا رہے ہوتے ہیں جن کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. جو دوسرا یہ کہ دیکھیں وقت جو ہے نا بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا, آج کی جو نئی نسل ہے اس وقت شاید انٹرنیٹ اس لیول پر نہیں تھا. ابھی جو ہے بکس کے علاوہ بچے جو ہے یوٹیوب کے اوپر پڑھ رہے ہیں, یوٹیوب سے سیکھ رہے ہیں. ابھی وہ جو نالج ہے اب آپ وہاں پر نہیں سکھا رہے, آپ کی وہ چیزیں چینج ہو گئی سیکھنے والی, ٹھیک ہے, میڈیا چینج ہو گیا. تو جب آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ میں ویسے اپنے آڈینس کے لیے بھی اور اپنے ذاتی جو ہے وہ نالج کے لیے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہے اپنا دیس چھوڑا, پردیس گئے, اس کی وجوہات کیا بنی؟ معاشی وجہ سب سے پہلے کہ میں اگر ایز اے پرنسپل بھی کام کر رہا تھا تو یقین جانے وہی بات ہے کہ اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوتا ہوں کہ گزارا ہی نہیں ہو رہا ہوتا تھا. اور پیرنٹس کہہ رہے ہوتے تھے یار وہ فلانے کی اتنی زیادہ تنخواہ, تم کیا کما رہے ہو, ٹھیک ہے. میں کہتا تھا مجھے پتا ہے یار, جب اگر مجھے اچھی تنخواہ نہیں مل رہی تو جو میرے پاس لیکچرار ہیں ان کو بھی نہیں مل رہی. اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی نیگیٹو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ایسا تھا. تو میرے پاس دو ہی رستے تھے, یا تو میں اپنی ایجوکیشن کو اور زیادہ امپروو کرتا, بزنس کی فیلڈ میں جاتا. لیکن ٹاپ پر جب تک آپ نہیں جاتے تو آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس کے لیے مجھے پاکستان کے اندر وہی بات ہے کہ جب تک ماموں ایم این اے تھے ہم سہیوال میں جاتے تھے تو ہمارا ایک پولیٹیکل, جب ہم 2008 کا الیکشن ہار گئے تو میرے پاس کوئی بھی اور چوائس نہیں تھی کہ میں یہ ملک چھوڑ دوں اور باہر جا کے کچھ پیسے کماؤں تاکہ میں اپنے لوگوں کی ہیلپ کر سکوں. وہ ایکسپیرینس کیا بنا, کیسے یعنی وہ ڈسکریج کیسے آپ ہوئے کہ جناب نہیں رہنا چاہیے چھوڑ؟ جی اصل میں لوگوں کے کام کرتے تھے. جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو جب آپ گورنمنٹ میں نہیں ہوتے لوگ آپ کو کام اسی طرح کہتے ہیں تو آپ کام نہیں کر پاتے. تو آپ کے لیے یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے ذرا تھوڑا سا آپ پیچھے ہٹ جائیں, اور وہ لوگ جو واقعی بہت زیادہ ضرورت مند ہے آپ اتنا کمائیں کہ ان کو اپنے رزق کے اندر شامل کریں. ہماری والدہ کہا کرتی تھی کہ آپ لوگوں کو, غریبوں کو اپنے رزق کے اندر شامل کریں, کیونکہ جب آپ ان کو شامل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اور زیادہ رحمت. رانا صاحب آپ نے یہ چیزیں اس پولیٹکس کو ظاہر ہے گہرے انداز کے اندر دیکھا ہے, پھر پولیٹیکل گھرانے سے بھی آپ کا تعلق رہا, وہاں پہ جیسے کہا
جاتا ہے کہ ایک کرپشن جو ہے، موروثیت ہے، پھر اقربا پروری جو ہے یہ پولیٹیشنز کے ساتھ جڑی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے، بالکل ہو دیکھیں اتنا زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے پاکستان کے الیکشن میں، کروڑوں روپیہ۔ اب مجھے بتائیں جو بندہ ایم این اے الیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ اوتھ دیتا ہے، وہ ایفیڈیوٹ دیتا ہے کہ میرا 10 لاکھ یا 15 لاکھ ہے اس وقت، کہ اس سے زیادہ خرچہ نہیں ہوا، تو ہم نے بنیاد ہی جھوٹ کی رکھ دی۔ جو بندہ ایم این اے الیکٹ ہونے کے بعد اسمبلی میں گیا، اس نے پہلا جو اوتھ دیا وہی جھوٹا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ملک کے لیے کام کرے گا؟ ہمارے سسٹم ہی نہیں ہے ایسا کہ وہ ملک کے لیے کام کرے۔ اس نے تو جب پیسہ لگایا ہوا ہوتا ہے، یقین جانے اس نے ملٹی پلائی کر کے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں جی اگر آپ آؤٹ آف دی وے جانا پڑے، کچھ بھی کرنا، یس، وہاں پر نارمل بات ہے کہ 20% کمیشن ملتا ہے ہر ایم این اے کو پاکستان کے اندر، اور وہ بے شک وہ جہاں پہ وہ کھائے، وہ غریبوں میں لگائے، واٹ ایور، وہاں پر سسٹم ہی ایسا ہے۔ وہ آپ نہیں لگاتے، آپ کا تھانہ کلچر جو ہے وہ سارے کا سارا ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو وہ وہاں پر ایک عام بندے کا اوپر نکلنا بہت ہی مشکل ہے۔ آپ سسٹم چینج کریں، کرپشن یا رشوت سے آپ نکل کے زندگی نہیں گزار سکتے، بہت مشکل ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، تو جب تک اوپر سے آ کے دیکھیں، جن پوری دنیا میں جہاں پہ بھی چینجز آئی ہیں وہ اوپر سے چینجز آئی ہیں، باٹم سے چینجز نہیں آتی، تو اوپر جب بھی آپ کوئی ایک بندہ اچھا بٹھا دیں اور وہ سنسیئر ہو چینجز کرنے کے لیے، دو چینجز آ جائیں گی۔ آپ یہ دیکھیں اگر پاکستان بھی ہم نے حاصل کیا تو ہمارے پاس ایک ایسا بندہ تھا محمد علی جناح کے نام کا، جس کو ہم قائد اعظم کہتے ہیں، تو وہ صاف شفاف آدمی تھا، ٹھیک ہے، اس بندے نے سٹرگل کیا اور پوری قوم کو اس کی لینگویج بھی نہیں آتی تھی، لیکن انہوں نے اس کو فالو کیا کہ ایماندار آدمی ہے، ویژنری آدمی ہے، اور ہم نے پاکستان حاصل بھی کیا۔ اس کے بعد ہمارے پرابلم سٹارٹ ہوئے کہ ہم نے اس سسٹم کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا۔ ہمیں اپنا ایجوکیشن سسٹم ڈیولپ کرنا تھا، ہمیں اپنی ایک ایک چیز کو ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ، لیکن ہمارے جو ہے وہ کچھ بھی چینجز نہیں آئی، اور آہستہ آہستہ ہم نے بنا کے دے دیا، لیکن ہم نے اس کو جو ہے اس طرح نکھارا نہیں، اسی طرح سنوارا نہیں، بنایا نہیں ہے جس طرح بنانا چاہیے تھا۔ جی اصل وہی بات آ گئی نا کہ جب اس کے بعد ہم اپنا آئین نہیں بنا سکے، اس کے مقابلے میں اگر انڈیا کو دیکھیں انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے، اپنی ایک ایک فیلڈ کو بہتر کیا ہے۔ ہمارے اگر آپ صوبے دیکھ لیں، پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں، اس کو تو کم از کم اس کے 4 سے 8 صوبے بننے چاہیے تاکہ اس کی پاور جو ہو وہ ڈی سینٹرلائز ہو، لیکن ہمارے وہاں پہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جو بندہ اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ رولز کی بات کرتا ہے، اصول کی بات کرتا ہے، لیکن جب وہ گورنمنٹ میں آ جاتا ہے وہ بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کو گورنمنٹ کے اندر رولز، وہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کو فالو کروں گا تو اپوزیشن کے لوگ آگے آئیں گے۔ کمپیریٹیولی آپ جب ہانگ کانگ گئے ہیں تو وہاں پہ کیسا لگا ماحول، وہاں کے رہن سہن، سارے معاملات کیسے، کیا ڈفرنس آپ؟ عرفان بھائی وہ لوگ بہت ایڈوانس ہیں، وہ کام کے اوپر ہے، ان کا پالیٹکس کے ساتھ وہ تعلق نہیں تھا جب تک وہ رہے، تو وہاں پر کیا آپ صرف کام کرتے ہیں، آپ اپنا کام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک وہ لوگ کام کرتے ہیں، اور کام کے بعد یہی وجہ ہے پاکستان سے زیادہ پیسہ ہے ان لوگوں کے پاس، ان کی اکانومی کے اندر زیادہ پیسہ ہے، ان کا جی ڈی پی زیادہ ہے، ان کی ہر چیز زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر کلچر ہی نہیں ہے ویلے رہنے کا۔ ہمارے ملک کے اندر سر ایک بندہ کما رہا ہوتا ہے، باقی سب لوگ کھا رہے ہیں۔ بھی ڈیفرنس ہے کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہاں پر زیادہ ہیں، یا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی وہاں پر پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، وہاں پر کلچر ہے، تقریباً ہر بچہ ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے وہاں پر، ان کی تقریباً میں نے نہیں دیکھے کہ لوگ جو ہے نئی جو نسل آ رہی ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ انہوں نے سسٹم وہاں پر بنایا، سسٹم کو فالو کیا، اور وہ لوگ بہت آگے۔ اسی طرح چائنا نے بھی یہی کام کیا، سلولی کیا۔ ان کا 1976 کے اندر چائنا نے اپنی ڈیولپمنٹ سٹارٹ کی، سلولی ایک فیلڈ، پہلے ایگریکلچر کو ٹھیک کیا، پھر اپنی ہوم انڈسٹری کو لے کر آئے، پھر آہستہ آہستہ جب ہوم انڈسٹری آ گئی پھر ٹیکسٹائل کی طرف آ گئے، پھر اس کے بعد سروس انڈسٹری سے امیزون اپنی آپ دیکھیں کہ اس وقت وہ دنیا کے اوپر چھایا ہوا ہے چائنا، کیوں؟ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ تھنک آؤٹ کر رہے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے یونٹس بنا رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں بزنسز کو، سر بلینز ڈالرز وہ لگا رہے ہیں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر، جبکہ ہمارا ملک کے اوپر تو وہ کھانے کی سروائیول مسئلہ بنا ہوا ہے، ہم کہاں پر لگائیں گے؟ ریسرچ کا پتہ ہی نہیں ہے کس بلا کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جتنا پیسہ ہے وہ سارے کا سارا پیسہ جو ہے ہم لوگ۔ صاحب آپ ہانگ کانگ کو چھوڑ کے پھر برطانیہ کیسے مائیگریٹ، کیا وجوہات بنی؟
اس کی بہت ساری وجوہات میں ایک جو مین تھی، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے بچوں کے پاس پیسہ تو بہت آ جائے گا لیکن ٹاپ کلاس کی ایجوکیشن وہاں پر رہتے ہوئے شاید نہ آئے. اگر میں بچوں کو ادھر بھیج دیتا ہوں تو وہ جو ریلیشن ہے پیرنٹس کا وہ شاید اتنا بانڈنگ سٹرونگ نہ رہے. اس کی وجہ سے مجھے یہاں پر شفٹ ہونا پڑا. لیکن الحمدللہ میں یہاں پر بھی خوش ہوں. اللہ کا بہت احسان ہے. یہاں پر بزنس ہے, پراپرٹی کا بزنس ہے, اس کے بعد برانڈڈ واچز کا بزنس. فیملی لائف جو پاکستان سے شروع ہو گئی تھی یا ہانگ کانگ؟ جی پاکستان میں فیملی لائف شروع ہو گئی تھی. فیملی میں نے ہمیشہ ساتھ رکھی. ہانگ کانگ کے اندر بھی ساتھ تھے. یہاں پر آیا ہوں, یہاں پر فیملی. کیا وجوہات؟ لوگ تو فیملی کو دور رکھتے ہیں تاکہ ہمارے کارنامے جو چھپے رہے. دیکھیں میرا ایک بلیو ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کلا بندہ کلا ہی ہوندا تو 2-11. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ایک آپ کو اپنا پارٹنر گھر کے اندر چاہیے, اور بزنس میں جب آپ بالکل نئے ہوں تو آپ کو ایک پارٹنر بزنس میں چاہیے آپ کی گروتھ کے لیے. جو لوگ ڈیولپ ہو جاتے ہیں ان کو پارٹنرز کی ضرورت نہیں رہتی, لیکن جس نے باٹم سے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو ایک پارٹنر کی ضرورت ہوتی. یہ میرا شروع سے فلسفہ تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے ہمیشہ کام جو ہے وہ پارٹنرشپ میں کیا. ایک فلسفہ یہ بھی ہوتا ہے رانا صاحب کہ ہر کامیاب بندے کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اس میں آپ کئی پورے اترتے ہیں. 100%. سر یقین جانے جب میں ہانگ کانگ میں کام سٹارٹ کیا میں تقریباً 12 سے 16 گھنٹے کام کرتا تھا, اور میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ وہاں پر کام کرتے ہوئے مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرے بچے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, تو یہ غلط نہیں ہے. کچھ لوگوں کو بڑے اچنبے کی بات لگتی ہے, یار آپ ایک گھر میں رہتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہی نہیں, کیونکہ میں بزنس میں اتنا بیزی تھا کہ مجھے اور کچھ سدھائی نہیں دیتا تھا, کچھ اور کی سمجھ نہیں آتی تھی, اور بس دماغ میں وہی 24 گھنٹے سوار رہتا تھا, یہ مال لینا ہے, یہ دینا ہے, یہ لے رہے ہیں, یہ دے رہے ہیں, اس کی شپمنٹ آ رہی ہے, اس کی جا رہی ہے, وہی. تو بیگم میری جو تھی وہ بچوں کو دیکھ رہی ہوتی تھی, وہ گھر کو دیکھ رہی ہوتی تھی. تو وہی بات ہے نا کہ میری پارٹنرشپ تھی وائف کے ساتھ, وائف گھر کو دیکھ رہی تھی, میں باہر دیکھ رہا تھا. اور ذاتی سا سوال ہے, لیکن محبت کی شادی ہے یا شادی کے بعد محبت ہے؟ سر ہم راجپوت فیملی کے لوگ ہیں, ہمیں محبت وغیرہ برداشت ہی نہیں کر سکتے بڑے, تو اس لیے کبھی سوچی نہیں تھی محبت. جہاں پہ والدین نے کر دی ہم نے کہا جی بسم اللہ جی, سر تسلیم خم کر. جی بالکل ماشاءاللہ. تو ٹھیک چل رہا ہے پہیا جو زندگی؟ پہیا چل رہا ہے جی. وہی بات ہے کہ جہاں پر وہ بیگم صاحبہ تھوڑا سا غصہ دکھاتی ہیں تو ہم پیری پڑ جاتے ہیں, گزارا تو کرنا ہے نا, اور کیا کریں. ہوم منسٹری مضبوط ہے, یہ بہت زیادہ مضبوط ہے جی, ٹھیک ہے نا. ویسے کچھ جو ہے یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ اولاد کو, بچوں کو اگر پراپر ٹائم نہیں دیتے تو وہ پھر ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں, اس میں بھی آپ کا نقصان ہوتا ہے. تو آپ نے کہا جی کہ میں نے تو فل فوکس جو ہے وہ کام کی طرف کیا, تو پھر کیسے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت میرے بچے, جب میں یو کے اندر آیا تو میرا بیٹا جو تھا وہ 10 سال کا تھا, اس سے چھوٹی بیٹی 8 سال کی, اس سے چھوٹی جو 6 سال کی. تو میں نے اسی لیے مجھے پتا تھا کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں تو مجھے ان کو ٹائم دینا ہوگا. اگر میں ٹائم نہیں دوں گا تو وہی بات ہے, ڈی ٹریک ہو جائیں گے. اسی لیے میں نے بچوں کو یہاں پر پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ اپنا کاروبار ہر چیز چھوڑ کے ان کے ساتھ یہاں پر آ گیا, تو تاکہ میرا بچوں کے ساتھ ریلیشن بھی رہے اور میں بھی بچوں کے ساتھ رہوں. اور ایکٹیویٹیز بھی کوشش کرتے ہیں یار بچوں کے ساتھ کوئی بھی فیملی ایکٹیویٹیز ہوں, اگر میرے دوست بھی آئیں تو فیملی والے آئیں اور بچوں کے ساتھ بھی آئیں, تاکہ ہمارا جو ایک ریلیشن جو ہے نا وہ سٹرونگ جو ہے نا وہ بن جائے. یہاں آ کے آپ کو کیا اسٹرگل یا کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنا پڑی؟ ظاہر ہے ڈیفرنٹ ایک کنٹری ہے, ڈیفرنٹ سینیریو. دیکھیں جب آپ نئے ملک میں آتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ آپ کو بزنس کرتے ہوئے کم از کم 3 سال جو ہے نا آپ کو سیکریفائز کرنا پڑے گا بنیاد رکھتے وقت, کیونکہ نیا شہر ہے, نئے لوگ ہیں, نئے ہم سفر ہوں گے یہاں پر, انجام تو مجھے پتہ نہیں ہے اس شہر کا کیا ہوگا, ٹھیک ہے نا. لیکن میرے لیے وہ آغاز سفر تھا, تو یہاں پر آیا ہوں. لیکن الحمدللہ میرا جن لوگوں کے ساتھ بھی یہاں پر واسطہ پڑا ہے سر بہت ہی اچھا. کتنا عرصہ ہو گیا برطانیہ؟ مجھے 5 سال ہو گئے برطانیہ کے اندر. ماشاءاللہ. تو جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں, جن کے ساتھ بھی میرا فیملی کا, دوستی کا تعلق ہے, بہت ہی اعلیٰ میں نے لوگوں کو پایا ہے. بہت اچھے لوگ, ہیلپ فل, ہمدرد. بزنس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہے یہاں پہ آپ؟ بزنس کے علاوہ سر دوستوں کے ساتھ بیٹھ جانا, کرکٹ کھیل لینا, بیڈمنٹن کھیل لینا,
दोस्तों के साथ गेट टुगेदर, उसके बाद आपकी हाइकिंग के टूर्स होते हैं, कहीं और चले गए, बस इस तरह की एक्टिविटीज कोई ना कोई दोस्तों के साथ। हालांकि यहाँ पे कुछ बदनसीब ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि जी सोशल लाइफ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है सिस्टम के अंदर आके। ये तो बड़ी बात है, आप बड़े लकी आदमी। सर वही बात है ना कि सोशल लाइफ वाकई ख़त्म होती है। हम जैसे हम काम से जाते हैं 6 बजे काम ख़त्म होता है, 7 बजे तक हम घर पहुंच जाते हैं, घर जाके बेगम के साथ खाना खाते हैं, बच्चों के साथ थोड़ा सा बैठते हैं। 9 बजे के बाद फिर कोई ना कोई, वो कहते हैं ना जो बुरे दोस्त होते हैं आपके, वो कोई ना कोई फ़ोन कर देता आ जाओ जी चाय पीने जाना है, तो 9 बजे के बाद चले जाते हैं, तो वो घंटा 2 घंटे बाद आते हैं। अब तो खैर बेगम आदी हो गई है, जब शुरू में वो आदी नहीं थी तो आते थे माफ़ी मांग लेते थे कि कल को नहीं जाएंगे, वो कल फिर चले जाते थे, अगले दिन फिर माफ़ी मांग ले। अब वो यूज्ड टू हो गए हैं, उनको पता ही नहीं, रोजाना तौबा और फिर तौबा तोड़ यही जिंदगी है, क्या करें। दोस्तों के साथ घूम लेते हैं, बाद दफा दोस्त अपने घर में आ जाते हैं, हम उनकी तरफ चले जाते हैं। राना साहब, जाहिर है यहाँ एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है इस कंट्री के अंदर, यानी इकोनॉमिकली हम देखें तो एक मेन पावर्स के अंदर जो है ये शामिल है, और माशी ताकत भी है। चंद जो माशी ताकतें, पाकिस्तान की जो सूरत हाल हमें दिखाई देती है गुज़िश्ता जब से उसका वजूद आया है उसके बाद से, यानी 70 की बात करें या उसके बाद के अरसे की बात करें, तो यही सुनते आए हैं कि जनाब पाकिस्तान का दिवालिया होने वाला है, ये मुल्क जो है दिवालिया होने वाला है। आप मुझे एज ए एजुकेशनिस्ट ये बताइएगा, और ऑडियंस भी जानना चाहेगी, कि एक इनफरादी शख्स का दिवालिया और मुल्क का दिवालिया ये क्या होता है? सर देखें, जब आपके पास खर्चे ज्यादा हों आपके और आपके पास इनकम कम हो तो फिर दिवालिया ही होना है ना। आप हर रोज खर्चे करते जा रहे हैं मांग के, कभी एक से उधार मांगा, कभी दूसरे से मांगा, कभी तीसरे से मांगा, तो वो हम लोग चूंकि उधार मांग रहे हैं, फिर खैरात मांग रहे हैं, सदकात मांग रहे हैं, तो मांगने वाले ने फिर अल्टीमेटली उसका दिवालिया ही होना है, वो इंडिविजुअल फर्द हो। राना साहब, आपने भी सुना होगा, हमारे जो अहले इल्म व दानिश हैं या पढ़े लिखे हज़रात हैं, वो फरमाते हैं कि जी बड़ा सुनहरी दौर था जनरल मार्शल अयूब खान का। 1975 के अंदर पहली दफ़ा जो है वो IMF के पास गए, तो उसके बाद से भी अगर सुधार नहीं आया तो फिर कैसे, यानी किसको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे? जिम्मेदार कौन है इस पस्ती का, इस तनाज़ली का? सर देखें, जब आपका सिस्टम कोई नहीं चल रहा ना, जब आप घर के अंदर, उसको मैं थोड़ी सी एग्जांपल घर से लूंगा, कभी घर का सरबरा बेगम बन जाए, कभी बेटा बन जाए, कभी एक बेटी बन जाए, कभी शौहर बन जाए, तो उस घर का वो तबाही फिर नहीं है। लेकिन जहां पर आप किसी को भी एक सरबरा बना के और वो अपने फैसले करते हैं, चाहे घर के अंदर देखें, अगर खातून खाना को आपने घर के खर्चे के लिए पैसे दे दिए और उसी लिमिट के अंदर वो गुजारा करेगी तो घर चलता रहेगा। लेकिन अगर उसको पता होगा कि यार मैंने नहीं करना, मैंने तो ये उधार मांग लिया है, तो उधार जो पे करना है वो बेटे ने पे करना है, तो वहां पर वो मांगते रहेंगे। इस मुल्क को किसी ने ओन ही नहीं किया, हर बंदे को ये पता था, हर गवर्नमेंट को, हमने 3 साल या 5 साल के लिए 3 साल के लिए आ रहे हैं, इसके बाद हमने नहीं आना। उसने कहा था कर्जे लेते जाएं, वो अगले वाले देते जाएंगे। इस मुल्क के अंदर चूंकि, लेकिन देखें मसलन इतनी यानी एजुकेशन नहीं थी या शऊर आगही नहीं हमारी कौम के अंदर कि हर बंदा जो है वो किराएदार के तौर पे रह रहा है, और फिर भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन लोगों की। क्या करें, ऑप्शन नहीं है। वही बात है ना, वो कहते हैं कि जो सिस्टम के अंदर, हम उस सिस्टम के अंदर ऐसे हो गए, कोई भी बंदा ऐसा नहीं, मुझे बताएं कौन सा बंदा है जो कहें कि पाकिस्तान के लिए सोचना चाहता है? कोई भी नहीं करना चाहता। अभी तो हमारी अवाम कह रही है जी हमें कायदे सानी मिल गए, कायदे आज़म की जो है वो तस्वीर मिल गई जनाब, देखिए तो कलमे पड़े जा रहे हैं। देखिए इमरान खान जो है ना वो एक हीरो है, लोगों के लिए भी और आम जनता के लिए भी। वो टारगेट ओरिएंटेड आदमी है, उसने जो चाहा है उसने हासिल किया है, ठीक है ना। अभी भी आप देखें खान साहब की जितनी स्पीचेस है, वो कहीं पर ये नहीं कहते कि मैं ये काम करूंगा, ये मेरी टीम आएगी, मैं डेवलपमेंट करूंगा। उनका टारगेट दोबारा फिर वजीर आजम बनना है, अवाम उनके साथ है, वो वजीर आजम बन भी जाएंगे। लेकिन अवाम के लिए काम करना और चीज़ है। जिस दिन खान साहब का ये टारगेट हो गया कि मैंने अवाम के लिए काम करना है, ये मेरी टीम होगी, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, फिर मैं कहूँगा अचीवमेंट। देखें टारगेट हर
طرح کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا سیاست کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صحیح یا غلط نہیں ہوتے, ان فیصلوں کا مقصد ایک ہوتا ہے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو بھی آپ نے مقصد حاصل کرنا ہے وہ آپ نے حاصل کر لیا تو آپ کا فیصلہ ہو گیا. تو خان صاحب نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے, وہ اس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں, اس کے لیے ان کو کوئی بھی مین یوز کرنا پڑا وہ کریں گے. میں نے خان صاحب سے بہت زیادہ لرننگ کی ہے, کیونکہ خان صاحب نے یہ بتایا اپنی پوری زندگی کے اندر کہ آپ اپنے ٹارگٹ پہ فوکس کریں اور اس کے لیے آپ کوئی رولز نہ بنائیں, کیونکہ اگر آپ نے اصول بنا لیے تو پھر آپ ٹارگٹ نہیں اچیو کر سکیں گے. تو آپ نے اصول یعنی آپ کو اگر یو ٹرن بھی لینا پڑے تو لے لیں, اگر آپ کو کہیں نہ کہیں جھکنا بھی پڑے تو جھک جائے, لچک بھی آپ نے. سر بیسیکلی بزنس میں بھی ایسے ہی ہے, جب آپ کوئی نہ کوئی کسی کے ساتھ سودا بیچ رہے ہوتے ہیں, کسٹمر آ گیا, کوئی ہول سیل ڈیلر آپ کے پاس آ گیا ہول سیل کا, تو آپ نے اس کو ایک پرائز دی, وہ نہیں مانا, وہ باہر جا رہا ہے, آپ نے اس کی پرائز کے اوپر دیکھنا ہے مجھے مائنر پرافٹ کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, آپ جھک جاتے ہیں. تو پولیٹکس کے اندر بھی ایسے ہی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد آپ سمجھتے ہیں کوئی ایز اے ایجوکیشنسٹ کہ ہمیں کوئی قیادت ملی ہے, کوئی لیڈرشپ ملی ہے پاکستان کو؟ سر پرابلم وہی بات آ جاتی ہے کہ ایوب خان کے دور کے اندر, کیونکہ وہ دور لمبا دور تھا, اس کے اندر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو جب بھی آپ ملک کو چلانے کے باہر سے آپ نے قرضے لے کے ڈیولپمنٹ کی ہے نا, وہی بھگت رہے ہیں آگے. دیکھیں وہ سب نے لیے ہیں, وہی بات ہے, لیکن ڈیولپمنٹ کا بھٹو صاحب 23 دفعہ آپ آئی ایم ایف کے بعد گئے, اس کے بعد سے 1975 کی بات کر رہا ہوں, 23rd ٹائم جو ہے آپ جو ہے قرضے ہی لیتے رہے ہیں. یعنی جو قرضے بار بار لے رہے ہیں وہ کیسے, یعنی ڈیولپمنٹ میں مجھے وہ کنسپٹ نہیں یعنی کلیئر ہو رہا نا. سر دو چیزیں ہیں نا, دیکھیں آپ نے قرضہ لیا اور آپ نے کہا کہ میں نے فیکٹری بنانی ہے, آپ وہاں سے وہ پیسے واپس کر دیں گے, ٹھیک ہے, ارننگ کر کے. لیکن آپ نے اگر قرضہ لے لیا اور آپ نے کہا میں نے گاڑی رکھنی ہے, جو میں پہلے سائیکل پہ جا رہا تھا اب گاڑی یوز کروں گا, تو میں نے قرضہ لے لیا. آپ نے جب وہ قرضہ گاڑی کے لیے لیا تو آپ کا پیٹرول کا ایکسپینس بھی بڑھ گیا اور گاڑی کی جو انسٹالمنٹ ہے آپ نے وہ بھی پے کرنی ہے, تو آپ نے ڈیولپ کہاں سے ہونا ہے. تو آپ کا پرپس جو ہوتا ہے نا, آپ کس پرپس کے لیے لے رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. ابھی آپ نے وہی بات ہے کہ آپ نے قرضہ جو ہے وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ نے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے, تو آپ نے وہ نیچے کو دبنا ہی. لیکن دیکھیں نا, وہ قرضہ آپ لیتے ہیں, پھر اس قرضے کو سال بعد اسی کو اتارنے کے لیے ایک نیا قرضہ لے لیتے ہیں. یہ تو ہمارے ملک میں تو یہ چل رہا ہے نا. سر میں وہی کہہ رہا ہوں, جب آپ فیکٹری نہیں بنا رہے اس سے, جب آپ قرضے سے فیکٹری نہیں بنا رہے, آپ صرف گاڑیاں بائی کر رہے ہیں, آپ لگژریز خرید رہے ہیں ملک کے لیے نہیں, اپنی اشرفیہ کے لیے, تو پھر وہ تباہی آنی ہے نا ملک کے لیے. تو اس ملک کے اندر ہوا یہ ہے, جب بھی آپ دیکھیے گا کہ آئی ایم ایف سے ہمیں پیسے ملتے ہیں تو یہ جو افسر چاہیے ان کی عیاشیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی ابھی یہ گاڑیاں پرانی ہو گئی ہیں, یہ چیزیں پرانی ہو گئی, ان کو بیچ دو, اس کے بعد ان کو نہیں لے لیا جائے. تو ملک کے اندر دیکھیں, آپ قرضہ لے کے آپ مجھے بتائیں آئی ایم ایف سے جو آپ نے لون ابھی لینا ہے, اس کے بعد آپ کون سا یونٹ لگا رہے ہیں ملک میں؟ کوئی یونٹ اس گورنمنٹ نے لگانا ہی نہیں ہے. انہوں نے تو وہی بات ہے, جو اگلی گورنمنٹ آئے گی 1.5 سال کے بعد یا سال کے بعد یا 6 مہینے کے بعد, جب بھی یہ لوگ الیکشن کرائیں گے تو وہ پے کرے گی. پولیٹیشین دیکھیں نا, انتخابات کے اندر یہ آپ نے نعرے بھی دعوے یہ وعدے سنے ہوں گے کہ جناب جو وطن عزیز ہے پاکستان, اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے جو ہے مالا مال کر رکھا ہے, بہت کچھ ہے یہاں پہ, سب کچھ جناب, دنیا کا موسم بھی بہت اچھے ہیں. ایک صاحب نے تو پتہ نہیں 14-15 موسم بھی گنوا دیے, ہر چیز ہے, ذرائع آمد و رفت بھی ہیں, ہر چیز ہے. لیکن اس کے باوجود کہاں ویک پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ امپورٹ ایکسپورٹ کی باتیں کی جاتی ہیں, برآمدات درآمدات, اس کے باوجود ہم وہیں پہ کھڑے ہیں جہاں ہم یعنی پہلے 50 سال پہلے کھڑے تھے. سر وجہ ایک ہی ہے کہ ہمیں کوئی کام ہی نہیں کرنا چاہ رہا. جو اوپر ٹاپ لیول پر بیٹھے ہوئے ہیں, پالیسیز انہوں نے بنانی ہے, وہ کام ہی نہیں کرنا چاہ رہے, وہ اس ملک کے لیے تھنک آؤٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے, وہ اپنے بچوں کے لیے تھنک آؤٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ گورنمنٹ لیول پر ہوتے ہیں تو آپ نے ملک کے لیے پالیسی بنانی ہوتی ہے. مجھے بتائیں یہاں پر کون سی ہے جس کو ہم کہیں گے فیزیبلٹی اسٹڈی کر رہے ہیں, PC1 کو یہ اسٹڈی کر رہے ہیں, اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے پائلٹ اسٹڈی کہیں پہ کی ہے, آپ نے کسی ایریے کو سلیکٹ کیا, پائلٹ
स्टडी के तौर पर, ताकि हम उसकी फ्यूचर में इम्प्लीमेंटेशन करें। वो तो सिलसिला ही खत्म हो गया हुआ है इस मुल्क से। आप देखें किसी पार्टी का कोई मंशूर आपने सुना है? आप 70 से पहले अगर आप देखें तो हर पार्टी अपना मंशूर दिया करती थी, हम आएंगे ये डेवलपमेंट करेंगे। अभी आप मुझे बताएं किसी एक पार्टी का, ना मुस्लिम लीग नून का, ना पीपल्स पार्टी का, ना इमरान खान साहब का, किसी का भी कोई मंशूर ही नहीं है। सिर्फ एक ही टारगेट है कि हमने वज़ीर-ए-आज़म कुर्सी हासिल करनी। लेकिन अच्छा राना साहब, ये मुझे बताइए कि उस दौर से लेकर अब तक जो है महंगाई भी कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई का जिन जो है उसी तरह जो है वो नज़र आता है। फिर यानी अवाम के अंदर इतना शऊर नहीं है, आगाही नहीं है कि जनाब बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी बढ़ रही है, सारे दावे वादे वहीं पे रह जाते हैं, लेकिन फिर भी उसी सर्कल को जो है चुनाव भी होता है, वही लोग आगे आ जाते हैं। ठीक है, कुछ तो ऐसी शख्सियात हैं जो 8-8, 10-10 दफ़ा जो है मैंने MPs बने हैं। तो वो नहीं आप समझते हैं कि कम अज़ कम उनको तो रिप्लेस होना चाहिए, या निज़ाम को किस तरह बदला जा सकता है, किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? इस निज़ाम को बेहतरी लाने के लिए एक ही तरीका है कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन हो। वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है और सिस्टम चलना चाहिए। यहाँ पर हमारी अदालतें जो हैं कभी नवाज शरीफ के हक में फैसले देती हैं और कभी इमरान खान साहब के हक में। ये नहीं होता कि आपने तराजू जो है आपके हाथ में है, आपने फेयर जो है वो डिसीजन देने नहीं। आज आर्मी, जैसे हमारे एक बहुत ही प्यारे सहाफ़ी आपकी बरादरी से उनका तल्लक है, तो वो ये कहते होते हैं कि जी मुझे फाइलें दिखाई जा रही थी, तो आप फाइलें दिखा के मुझे कहते थे ये लोग करप्ट हैं, ये बुरे हैं। तो जब सहाफ़ी ये फाइलें देख के डिसीजन करेगा और उसके बाद वो कहेगा मैंने अब इसका साथ देना है, अब मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा, तो भाई उससे पहले जब आपको फाइलें दिखा रहे थे तो तुम्हारा ये जो भेजा है दिमाग है वो काम नहीं कर रहा था कि यार ये मुझे आज इसकी फाइलें दिखा रहे हैं, कल को दूसरे की दिखाएंगे, मैं इसको इस्तेमाल करूं। लेकिन नहीं ऐसा होता, उस मुल्क के अंदर ऐसा नहीं होता। कोई भी जो है मुल्क के लिए नहीं, वो लेफ्ट एंड राइट। राना साहब, इसमें फिर भी हम एक चले उनको पॉजिटिव पॉइंट ये देते हैं कि चले आज उनको होश आ गई है, आज उनको पता चल रहा है कि जनाब ये निज़ाम के अंदर कहीं ना कहीं करप्शन है, कहीं ना कहीं बुराई है, कहीं ना कहीं हमने इसको आगे लेके जाना है, बेहतर बनाना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं समझता हूं वो लोग निज़ाम के साथ नहीं खड़े, वो लोग एक ग्रुप के साथ खड़े हो गए, शख्सियात के साथ है। निज़ाम के साथ खड़े हों फिर और बात है, वो शख्सियात के साथ खड़े हैं, तो शख्सियात जो भी कह रही हैं वो उनके साथ हैं। जिस दिन वो निज़ाम के साथ खड़े होंगे तो फिर मुल्क तरक्की करेगा। ऐसे अच्छा, अभी रिसेंटली आपके भी ज़ाहिर नज़र से गुजरा होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया, जो वज़ीर दफ़ा हैं, कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। वही मैं अपने पुराने क्वेश्चन की तरफ आऊँगा कि आपकी जो है वो शाऊर और अक्ल क्या कहती है कि इसमें क्या हकीकत है? सर देखिए, हमारे पास वही बात है, इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है। सर जो लोग, जिन लोगों को हमने पैसे देने, वो हमारे दरवाजा का नॉक कर रहे हैं कि भाई हमारे पैसे दो, हमारी किस्त आ गई है। जैसे आज 28 तारीख है तो पहली को उन्होंने आना है, तो मुझे पता चल गया मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने पहले ही बहाने शुरू कर दिए हैं। या तो मुझे कहीं से को पकड़ के लेकर आए, या मैं उसको बहाने करूं, या उनको कहूं कि यार इस महीने ना लो, अगले महीने लो। तो वो चूंकि गवर्नमेंट में बैठे, उन्हें पता है कि हमारे पास क्या फंडिंग है, कैसे देनी है, कि अगर तो हमें कहीं से मिल गए तो हम बच जाएंगे, नहीं मिलेंगे पैसे तो अल्टीमेटली हमने दिवालिया ही। लेकिन राना साहब देखें, अगर हम प्रीवियस भी जितने भी कौमी बजट जो है वो पेश किए जाते हैं, जिस तरह आपने GDP का जिक्र किया, वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है बहुत सी चीज़ों पर। यानी अगर आप इस काबिल नहीं है तो वो फिर कैसे, यानी आप उस वक्त कैसे रिलैक्सेशन लोगों को देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, चीज़ों में कमी ले आते हैं, सारे मामलात करते हैं, उसमें उसका जिम्मेदार कौन होता है फिर? सर देखिए, जब मुझे ये पता है कि ये मुल्क को मैं ओन ही नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर गवर्न करने के लिए आया हूँ, तो मैंने प्राइजेस को, मुझे पता है कि मैंने 6 महीने के बाद मैंने वजीर आजम, मैंने गवर्नमेंट में नहीं रहना, तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूँगा डिस्काउंट देता जाऊँ, हर चीज के ऊपर सब्सिडीज देता जाऊँ, अवाम को खुश करने के लिए। यस, अवाम को खुश करने, तो बर्बाद होता है। मेरे कौन था, मैंने अपनी जेब से बाद में पैसे देने, नई गवर्नमेंट आएगी वो जाने, उनका काम जाने। तो जब थिंकिंग जितने भी गवर्नमेंट के अंदर आए हैं हमारे सियासतदान, सबकी यही रही है, किसी ने इस मुल्क, इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, या ये जो दिवालिया कहा जा रहा है, खुदा ना करे हमारे मुंह में खाक, इस मामला से निकालने के लिए आप क्या समझते हैं, क्या सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है?
ٹیکسیز جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں یا کیا نظام ترتیب دیا جائے؟ نہیں سر، پہلے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہوگا. ہمیں اس ملک کے اندر اس وقت حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ہمیں ایک قومی حکومت بنانی ہوگی جس کے اندر جو اچھے لوگ ہیں، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، دوسری کسی بھی جماعت کے ساتھ ہے، اچھے لوگ ہیں. بنائی گئی ہے 16 جماعتوں میں. سر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس جماعت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی فیلڈ میں بہت اعلیٰ لوگ ہیں. ان لوگوں کو اٹھایا جائے جن کا ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے اپنی فیلڈ میں کام کیا ہے. ان لوگوں کو لا کے ایک قومی حکومت بنائی جائے کچھ عرصے کے لیے تاکہ سسٹم کو چلایا جائے، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہو 5 سال کے بعد. الیکشن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جیسے اگر آج الیکشن ہو تو ایک الیکشن کا سسٹم جو ہے، جب آپ قرضوں کی غلاظت سے، سود سے اور اس سسٹم سے پھر کیسے جان چھوڑیں؟ یہ تو ایک آپ آئیڈیل سچویشن بتا رہے ہیں نا کہ جس مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو جائے، ویژن ہو جائے. یہ جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے کیسے نکلیں گے؟ سر وہی بات ہے کہ اس وقت جو وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے کام ہی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے اس ملک کے. وہ قرضے لے آئے ہیں نا دوبارہ. سر میں وہی، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک کو کیسے چلانا کیسے ہے. وہ تھنک آؤٹ، ان کی کیبنٹ کے اندر ایسے لوگ ہی نہیں ہیں جو ملک کو چلانے والے. انکم کیسے جنریٹ ہوگی؟ ایگزیکٹلی سر. دیکھیں جب تک آپ کا ٹیکسٹائل کا منسٹر نہ ہو، آپ کا انفارمیشن ٹیکنالوجی کا منسٹر نہ ہو، آپ کا ایجوکیشن کا بندہ نہ ہو جو ایجوکیشن کو سمجھتا ہی نہیں ہے، آپ نے ایسے لوگوں کو اگر لے کے رائٹ پرسن فور اے رائٹ جاب، جب تک آپ یہ نہیں کریں گے ملک ترقی نہیں کرے گا. وہ کہتے ہیں نا ملک کے اندر بیڑا گرک کرنا ہو تو آپ ٹاپ کی کرسی کے اوپر نالائق نااہل لوگوں کو بٹھا دیں، ایٹومیٹکلی ہر چیز کا بیڑا گرک ہو جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو ان فیلڈز کے اندر دیکھیں، ہم جب بھی فائنانس منسٹر باہر سے IMF سے کہیں سے لے کے آتے ہیں، چونکہ وہ قرضوں کو ریسکیجول کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس جو ریزروز ہوتے ہیں ان کو بڑھاتے ہیں، وہ جو ٹارگٹ لے کے آتے ہیں وہ ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں. تو اس ملک کے اندر آپ نے جب بھی فری ہینڈ دینا ہوگا، جو بھی منسٹرز آئیں، ہماری پالیسیز جو ہے ان کو بنایا جائے اور سسٹم کو چلایا جائے. یقین جانے سسٹم کو چلانے کے لیے ابھی تک جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ سنسیئر نہیں ہیں. وہ یہ سنسیئر ہیں اگر میں گورنمنٹ میں نہیں ہوں تو پھر بھاڑ میں جائے. سیاستدان کہتے ہیں جی کہ ہم سسٹم چلا ہی نہیں رہے، چلا کوئی اور ہے. سر ہر دور میں ایسا ہوتا رہا. اگر وہ چلا رہے ہیں تو پھر آپ پیچھے آئیں نا، آپ آ کے کہیں ہاتھ جو ہیں وہ کھڑے کر دیں کہ ہم نہیں ہیں وہ لوگ ہیں، تاکہ ایکسپوز ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آج بھی جو اپوزیشن کے لوگ ہیں اگر ان کو کہا جائے کہ آپ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی وہ ملتی ہے، آپ گورنمنٹ میں آ رہے ہیں، تو بسم اللہ کر کے گورنمنٹ میں آ جائیں گے. تو وہ یہ دیکھیں گے نہیں کہ ملک کے لیے کیا ہے. یعنی ہر ایک کا اپنا ٹارگٹ ہے، اپنا گول ہے، وہ اچیو کرنے کے لیے وہ جیسے بھی کرنا پڑے وہ اس کو اچیو، یعنی وہ اس میں قوم کی قربانی ہو جائے، ملک تباہ و برباد ہو جائے، جو مرضی ہو جائے. سر ان کا ملک کے ساتھ ان کا ہے ہی نہیں نا، ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ ان کا تعلق ہی نہیں ہے. ان کا تعلق اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے. وہ ٹارگٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، پیسہ نہیں ہوتا ہر چیز. دیکھیں آپ بھی خبریں سنتے ہیں، وہاں پہ حالات حاضرہ سے آپ باخبر آدمی ہیں، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، بھوک افلاس سے خودکشیاں پر مجبور ہیں. تو اس یعنی حالات سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ کیسے یعنی ابھی جو ہنگامی بنیادوں پر کیا کیا جا سکتا ہے؟ سر ارباب اختیار کو ہی سوچ رہا ہوگا نا، اپنے خرچے کم کرنے ہوں گے. وہی بات ہے کہ بات کرنی ہوگی گورنمنٹ کو اپوزیشن کے ساتھ. گورنمنٹ کو جانا ہوگا عمران خان کے پاس کہ یار اس ملک کی بہتری کے لیے آئیں مل کے کام کریں. ادروائز کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر ہم لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو یقین جانیں وہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ہر چیز اسی طرف، ہم ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. اور بہت زیادہ مل کے بیٹھنا ہوگا عمران خان سے، اپوزیشن سے، گورنمنٹ کو بات کرنی ہوگی. اپوزیشن نہیں آتی ہوتی گورنمنٹ. تو یہی سوچا جاتا ہے کہ جناب ہم چلیں بڑی طاقتوں سے اگر نہیں قرضہ لے سکتے تو اپنے دوستوں سے جو ہے جو یا اپنے ہمسائے ہیں ان سے قرضہ لینا شروع کر دیا جاتا ہے. اس پہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے. تو پھر کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر مل بیٹھیں آج جیسے آپ نے مشورہ دیا تو پھر یہ سارا سسٹم ہی بہتر ہو جائے؟ سر بیٹھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے کہ جناب میں پارسا ہوں اور یہ برا ہے.
سر کوئی بھی بیڈ اور پارسا گڈ والی جو ہے سر کوئی بھی پارسا نہیں ہے. صرف یہ کہ کسی کو اپرچونٹی زیادہ ملی ہے فراڈ کرنے کی اور دوسرے کو کم ملی ہے, اور کسی کو وہی بات ہے کہ اپرچونٹی اس کو ملی, اس نے ہر چیز کر لیا, اور دوسرا جو وہ کر نہیں سکتا تھا اگر اس کو اپرچونٹی مل گئی. اور دوسرا یہ کہ ہر چیز کا پیسے کا فراڈ ہی نہیں ہوتا, آپ کو کچھ اور چیزوں کی بھی لسٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے ملک کی تباہی ہوتی ہے. بہت شکریہ رانا صاحب, ہمارا وقت جو ہے یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. خدا کرے کہ اللہ کرے بہتری آئے, ہم تو امید رکھتے ہیں اچھی کہ پاکستان کے اندر بھی خوشحالی, تعمیر و ترقی کی جو ہے وہ بہاریں آئیں, لیکن ہر ایک کو جو ہے انڈیویجولی جو ہے اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ جلانی پڑے گی, نہ کہ جو ہے وہ اسی طرح ہم ایک دوسرے پر تنقید برائے تنقید کرتے رہیں گے. سامعین و ناظرین, پس پردہ جو ہے وہ اپنے پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیا کریں. اپنے میزبان اسم عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام, نئے عزم اور نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نگہبان.